شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو کمپلینٹ کرے ہیں، جو کمپلینٹ نہیں کرے ہیں، تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کرے. آمین یا رب العالمین. نویر شیخ آپا کو جلد سے جلد اللہ سبحانہ تعالیٰ رہا کروا دے. آمین. ہزاروں کی تعداد میں نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہر کوئی پریشان حال میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کی پریشانی کو دور کر دے. آمین. ابھی اس مسئلے میں اللہ ہی مدد کرنا ہے، اللہ سے ہی دعائیں کرنا ہے اور توبہ استغفار کثرت سے کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ ہی مدد کرنا ہے اس مسئلے میں. ہم لوگ ایسے اعمال کرنا ہے، اس اعمال کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جانا ہے اور خوش ہو جانا ہے. وہ اعمال کیا ہے؟ وہ اعمال کیا ہے بولے تو سورہ محمد آیت نمبر 7 کی آیت ہے: اے ایمان والو، تم اللہ کی دین کی حفاظت کرنے کا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تم لوگوں کو استقامت پر رکھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسی طرح کی حدیث بھی ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو: اے عباس، تم اللہ کی دین کی حفاظت کرنے کا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. خوشی کے موقع پر اللہ کے احکامات کے پر عمل کرنے کا، اللہ کی شریعت کے پر عمل کرنے کا. جب بھی تم کو اذیت آتی ہے، جب بھی تم کو پریشانی آتی ہے، جب بھی تم کو مصیبت آتی ہے، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری مدد کرے گا کر کے ہے. ابھی ہم لوگ، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی نرس ہے، کوئی بزنس مین ہے، ہر کوئی لوگوں میں دعوت تبلیغ کا کام کرنے کا اور لوگوں میں اللہ کی توحید کو عام کرنے کا کام کرنے کا، لوگوں کو اللہ کی پہچان کے بارے میں دلانے کا، اللہ کی پہچان کیا ہے، صحیح پہچان کیا ہے، لوگوں میں بیان کرنے کا. ایسا کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بھرپور مدد کریں گے اور ترنت مدد کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی ذات کے پر امید ہے، کیونکہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے. انبیاء علیہ السلام کو جس طرح مدد کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اسی طرح ہم لوگوں کے اوپر بھی اللہ کی مدد آئے گی، اور آئے گی نہیں ہے، ضرور آئے گی انشاءاللہ. ڈنکے کی چوٹ سے میں کہتا ہوں. کیا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ایسا کام دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کریں گے؟ یاد رکھنا، ہر کوئی، عورت ہو یا مرد ہو. سورہ مائدہ آیت نمبر 54 کی آیت یہ ہے کہ تم لوگ اپنے دین سے مکر جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایسی قوم کو لے کر آئے گا، وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا، اور غیروں کے لیے ایک قوم سخت قوم بنے گی اور مومنوں کے لیے عزیز قوم بنے گی کر کے ہے. یہ لمبی آیت ہے، میں 2-3 لائن بول چکا ہوں، چاہیے تو کسی کو پڑھ لینے کا قرآن میں انشاءاللہ. سورہ مائدہ آیت نمبر 54 ہے میرے بھائیوں. یہ مسئلے میں اللہ ہی مدد کرنا ہے ہم لوگوں کو. جتنے بھی لوگ ہیں آج کی تاریخ میں، کشمیر سے لیتے ہوئے کنیا کماری تلک، مسلمان ہر کوئی پریشان حال میں ہے، کیونکہ یہ ہماری بدعمالی کے ذریعے اور ہمارے غلط کاموں کے وجہ سے مصیبت آ کے پہنچی ہے. ہم تو سچے سیدھے صادق نہیں ہیں، ہمارے پاس نمازوں کی پابندی نہیں ہے، ہمارے پاس توحید نہیں ہے صحیح، ہمارے پاس دعوت دین کا کام بھول چکے ہیں ہم لوگ. اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بھول گئے ہیں. اللہ کا جو غصہ ہوتا ہے کسی معاشرے پر، کسی گھر پر، کسی شخص پر، اگر اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا وظیفہ یہ ہے کہ کسی کے پاس طاقت ہے، وہ شخص کثرت سے صدقہ کریں. اگر صدقہ کرنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے تو کم سے کم توبہ استغفار کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے گا. کیا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں،
اس طرح کی چیزیں کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بضرور مدد کرے گا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ ہم لوگ اللہ پر ایمان لا چکے ہیں. اللہ ضرور بضرور مدد کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے، کیونکہ آپ لوگ توبہ استغفار کرنے کا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا، یو ٹرن مارنے کا، پھر دیکھنے کا اللہ کی مدد کس طرح نازل ہوتی ہے، کس طرح مدد آئے گی انشاءاللہ. اللہ کی